یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ قرآن میں ان اول آیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، پہلی مسجد جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ اس کے 40 سال بعد اللہ کے حکم سے فرشتوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا۔ پھر جب یہ شکست و ریزت کا شکار ہوئی تو تیسری مرتبہ پھر اللہ کے حکم سے اس مسجد اقصیٰ کو اللہ کے فرشتوں نے اس کی تعمیر کو کیا، تیسری بار۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام کی ایک نماز اور دنیا کی باقی مساجد کی 1,00,000 نماز برابر ہے، اور فرمایا میری مسجد یعنی مدینہ میں جو مسجد لگتی ہے اس کی ایک نماز اور مسجد اقصیٰ کی ایک نماز جو ہے باقی مساجد کی 50,000 نماز کے برابر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین احرام وہ ہے جو مسجد اقصیٰ سے بنا ہے۔ حاجی جب حج کے لیے آئے، جو عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے آئے، تو اگر وہ اس میں استطاعت ہو تو سب سے زیادہ فضیلت والا احرام کون سا ہے، کس جگہ سے باندھنا ہے؟ مسجد اقصیٰ سے باندھنا ہے۔ پھر قرآن میں نے فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، کون سی مسجد اقصیٰ؟ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ پہلے بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں تصور کہ برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، واقعی ہوتی بھی ہیں مسجد کے اندر برکتیں، اللہ کے گھر برکتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس مقام پر میرے رب نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ ارد گرد برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے 1000 نبیوں کی مزارات ہیں، 1000 مزارات ہیں انبیاء اور رسول کی، جس کی وجہ سے اللہ نے مسجد کے اندر تو برکتیں رکھی تھی، مسجد کے ارد گرد بھی اللہ نے برکتیں عطا فرما دی۔ تو میرے آقا کا جو زمینی سفر ہے، سفر اس کو اسراء کہتے ہیں یا معراج کہتے ہیں، وہ مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ تک جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک مسجد براق ہے، اس میں ایک حلقہ ہے کہ جس کے ساتھ جبریل نے میرے آقا کی براق کو باندھا تھا۔ آج بھی حلقہ کا موجود ہے، میرے آقا کی براق کو جبریل نے وہاں باندھا تھا، اور بھی انبیاء اور رسول کی سواریوں کو وہاں باندھا گیا اس حلقے میں جو مسجد براق میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب برکتیں ایک دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں۔ دنیاوی برکتیں تو ایک برکت یہ ہے کہ وہاں نہریں تھیں، وہاں سبزہ تھا، وہاں باغات تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں برکتیں ہیں کہ دنیاوی برکتیں ہیں۔ اور دینی برکتیں کیا ہیں کہ 1000 نبیوں کی مزارات ہیں، جہاں وحی نازل ہوتی رہی، جہاں اللہ کے نبیوں کا ڈیرا رہا۔ اور سب سے پہلے جو قرآن کہتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور قرآن کہتا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نمرود اور دوسرے دشمنوں سے نجات دے کر اس سرزمین میں ہم نے انہیں پہنچایا، اور یہاں آ کر انہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے چھٹکارا عطا فرمایا، نمرود سے اور دوسرے دشمنوں سے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمینی معراج ہے وہ مسجد اقصیٰ حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے۔ ابن تیمیہ ہے تو وہ اہل حدیث حضرات کا نام، لیکن اس نے یہاں بڑے مزے کی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ مسجد حرام سے ہے، اور انتہا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اسلام کی بیست، اسلام کی ابتدا، اسلام کا مخرج وہ مسجد حرام ہے، اور اس کی انتہا مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اس لیے میرے آقا کے معراج کے سفر کی زمینی سفر کی ابتدا مسجد حرام ہے اور انتہا جو مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اور پھر یہ ایسی مسجد ہے، مسجد تو آپ کی یہ شرونی والی مسجد بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے، مسجد
نبوی بھی ہے، فیصل مسجد بھی ہے، بادشاہی مسجد بھی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ دنیا کی واحد مسجد ہے کہ جس میں 1,24,000 انبیاء نے نماز ادا فرمائی، اور کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کے 1,24,000 انبیاء نے نماز ادا فرمائی ہو۔ صرف مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کی زمین کو اور فرش کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1,20,000 انبیاء کے قدموں کو زمین نے چوما ہے، اور یہ دنیا کی واحد مسجد ہے کہ جس میں ایک ایسی نماز بھی ہوئی ہے کہ جس میں امام محمد عربی ہیں، امام بھی رسول ہے اور مقتدی بھی اللہ کے انبیاء اور رسول ہے۔ دنیا کی تاریخ کی واحد نماز ہے، ایک ہی نماز ہے کہ جس میں امامت کرانے والا بھی رسول ہے اور مقتدی بھی انبیاء اور رسول ہے۔ اور مولا علی قاری نے مرقات کی 10ویں جلد میں لکھا ہے، عموماً تو ہم سنتے ہیں نا ایک دفعہ جماعت کرائی، فرماتے ہیں کہ آقا مسجد حرام میں 2 دفعہ امامت فرمائی۔ جب معراج پہ جا رہے تھے اس وقت بھی آپ نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ استقبالی، کہ استقبال والی نماز۔ اور جب آقا واپس آئے ہیں تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الوداعی، الوداعی نماز حضور نے انبیاء اور رسول کو وہاں پڑھائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے نا کہ معراج کی رات حضور جب مسجد اقصیٰ سے ہی آگے آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے تو معراج والی رات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا 50 نماز، تحفہ مل گیا۔ حضور واپس آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے کہا اے محمد عربی اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ حضور نے فرمایا 50 نماز۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، اپنے رب کے پاس جائیے، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، تخفیف کرائیے۔ اب بخاری کی حدیث کے مطابق 10 معاف ہوئی، مسلم کے مطابق 5 معاف ہوئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ، میں اگر چلا جاؤں اللہ معاف فرما دے گا، لیکن استحییت عن ربی، اب میں اتنی دفعہ گیا ہوں اب مجھے چاہتا ہوں شرم آتی۔ تو 5 نمازیں لے کر آ گئے۔ تو معراج والی رات نماز فرض ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد جتنا عرصہ مکہ شریف میں گزارا، آپ کا رخ کس طرف ہوتا تھا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ ہوتا تھا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں بڑے لطف کی بات کہ کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے حضور دروازے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو دروازے کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے سامنے مسجد اقصیٰ، تو حضور بیک وقت کعبہ ابراہیمی کی طرف بھی منہ کر رہے ہوتے تھے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ فرما رہے ہوتے۔ تو مکی زندگی میں حکم تو یہی تھا نا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے رخ فرماتے تھے کہ کعبے کے دروازے کی طرف منہ کرتے تھے تاکہ مسجد اقصیٰ بھی سامنے آ جائے اور مسجد حرام بھی سامنے ہو، کعبۃ اللہ بھی سامنے ہو۔ مکی زندگی ساری ایسے ہی گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے آپ جماعت فرماتے رہے۔ جب مدنی زندگی میں آئے تو 17 مہینے تک میرے آقا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ کتنی عظمت والی مسجد اقصیٰ ہے کہ مکی زندگی ساری اسی طرف منہ ہے اور مدنی زندگی کے 17 مہینے تک میرے آقا کو اسی مسجد اقصیٰ کی طرف رہا۔ 17 مہینے کے بعد میرے آقا مدینہ کی مسجد قبلتین میں جماعت کرا رہے ہیں۔ آپ اپنی اس مسجد کو مسجد قبلتین سمجھیں، وہاں میرے آقا کھڑے ہو کر مدینہ سے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے اور مسجد حرام جو ہے وہ جنوب کی طرف۔ حضور وہاں کھڑے ہو کے ادھر رخ کر کے جماعت کرا رہے تھے، صحابہ پیچھے سب کر سب کھڑے۔ دوران نماز میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ کاش رب قبلہ تبدیل کر دے، کعبہ مسجد اقصیٰ کی بجائے کعبہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دے۔ میرے آقا نے آپ نے کئی بار سنا ہوگا، چند دفعہ آسمان کی طرف دیکھا ایسے، اب یہ تیرا میرا دیکھنا نہیں، رب کے محبوب کا دیکھنا۔ جو ہی دیکھا میرے رب نے فرمایا جبریل آسمان کی طرف دیکھنے والا تو جو 20ویں صدی کا ملا نہیں ہمارا محبوب ہے، مزہ تب ہے کہ 4 رکعت والی نماز ختم نہ ہو اور میرے محبوب کو وہی پہلے پہنچ جائے۔ دوران نماز 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 باقی تھی، جبریل آ گیا، اس نے کہا الہ العالمین فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولجنک قبلۃ ترضاها، آج ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے ہیں، ہمیں قبلے سے کیا غرض ہے؟ جو قبلہ تمہیں پسند ہے وہی قبلہ ہمیں پسند ہے۔ پھر کوئی شاعر آیا، اس نے کہا تیری عظمتوں سے وہ بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم
کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے. پھر پنجابی کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے. پنجابی شاعر نے کہا کہ پانی لوڑ دیتا بابوبا تیرے حکمے کر دے ایسا کعبہ موڑ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 17 مہینے کے بعد آسمان کی طرف جب دیکھا, اللہ نے فرمایا میرے حبیب رخ ابھی تبدیل کر لو, اب میری طرف دیکھیں. حضور وہاں سے چلے, جہاں آ کے یہاں کھڑے ہو گئے, رخ ادھر کعبہ ابراہیمی کی طرف رکھے. اب پیچھے کو آپ جیسے اور میرے جیسے امتی نہیں کھڑے تھے, ابو بکر صدیق کھڑے تھے, عمر فاروق کھڑے تھے, عثمان غنی کھڑے تھے, علی شیر خدا کھڑے تھے. کسی صحابی نے نہ وحی پوچھی, نہ جبریل پوچھا, نہ دلیل پوچھی. حضور نے رخ بدلا, سارے صحابہ رخ خود بخود پھیر لیا. انہوں نے کہا کہ او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں قبلوں سے کیا غرض ہے, ہمارا قبلہ آپ کا چہرہ ہے, کدھر پھرتا جائے گا قبلہ خود بدلتا ہے. انہوں نے کہا تیرا سنگ تھک جو نہ مل سکا, تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح, ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہی صحیح. قبلہ تبدیل ہوا 17 مہینے کے بعد. پھر اس مسجد کی موضوع تو آپ سمجھ رہے ہیں, مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے. مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اسرائیل آئے, جیسے یہ حدیثوں میں ہے. آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی آپ میروں قبض کرنے آیا ہوں. فرمایا میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا ہوں, جب جتنا مسجد اقصیٰ کے زیادہ قریب پہنچ جاؤں تب تو نے میری روح کو قبض کرنا ہے. اتنی عظمتوں کی مالک تو ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس کے قریب پہنچ جاؤں تب روح قبض کروں. شاید کوئی دوست سوچے اسرائیل بھی وقت دیا کرتا ہے کسی کو, تو یہ تو اور میں نہیں, یہ اللہ کے نبی ہے اور بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا کسی نبی کو اس وقت تک موت آتی نہیں ہے جب تک نبی کو رضامند نہیں. تو کوئی بعید بات نہیں کہ حضرت اسرائیل نے انتظار کیا ہو کہ کس وقت کریم اللہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور میں آپ کو قبض کروں گا. پھر نماز تو مسجد فیصل مسجد میں پڑھی جاتی ہے, شاہی مسجد میں پڑھی جاتی ہے, لیکن میرے آقا کی حدیث ہے نعم المصلی, سب سے اچھا نمازی وہ ہے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہا ہو. اور پھر توجہ فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ثواب اور نیکی کے ارادے سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر ہو سکتا ہے, اور کسی مسجد کی طرف سفر ثواب کے زیادہ ہونے کی وجہ کے ارادے سے نہیں ہو سکتا. کن مسجدوں کی طرف سفر ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام کی طرف سفر ہو سکتا ہے, مسجد نبی کی طرف سفر ہو سکتا ہے, اور فرمایا مسجد اقصیٰ کی طرف بھی سفر ہو سکتا ہے. ثواب کے ارادے سے, نیکی کے ارادے سے, عبادت کے ارادے سے صرف ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جو ہے وہ جائز ہے.